بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سرزمین موصل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عنایت میں بڑھتے گئے۔ ایک طویل مدت گزرنے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 بڑے عذاب آنے کی وعید سنائی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کے جذبات پیدا کیے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیمان ہوئے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگے، گڑ گڑائے، مرد عورت بچے بچیاں مائیں سب آؤ پکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے، پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی گزری ہوئی قوموں میں کوئی ایسی بستی نہیں تھی جو کامل ایمان لاتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی قوم نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی وحی نازل ہونے سے پہلے اپنی قوم کے ساتھ ناراض ہو کر نکل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں چند سوار اور بھی تھے۔ کشتی اچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے سب غرق ہو جاتے، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم سب آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا اس کو دریا میں پھینک دیں گے۔ کشتی کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن آپ کے نام کا نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو پھر آپ کا نام نکلا۔ پھر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی تو پھر آپ کا نام نکلا، اور وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، یعنی آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت قرآن ڈالا تو انہوں نے دیکھ اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور آپ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ کے نام قرآن اندازی نکلی اور آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیجی اور آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا، یہ تیری خوراک نہیں ہے، لہذا اس کا گوشت نہیں کھانا۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصے تک سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور لیکن جب آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے، کسی نے ایسی جگہ سجدہ نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مچھلی نے آپ کو اپنی پیٹ سے باہر نکال دیا۔ آپ کی دعا کی یہ شان ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام جب اس سے پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے، جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو مومن جو اس کے لیے ساتھ دعا کریں تو اس کے لیے بھی عام ہے۔ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ اور مچھلی والے کو یاد کرو، جب وہ غصے میں آ کر چلا گیا تو اس کا خیال کر لیا کہ ہم نے اس کے معاملے میں تنگی نہ کریں، پس اس نے اندھیروں میں پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کے غم سے ہم نے نجات دے دی۔ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔